السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارہ 21 ہم نے مکمل ریکارڈ کیا۔ اب ہم اس درس میں پارہ 22 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں ہم پارہ 22 شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر قرآن پاک کی جو تفسیر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، قرآن پاک کے احکامات سنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں جو اخیر میں بات ہوئی تھی امہات المؤمنین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو حکم دیا تھا کہ تمہارے لائق، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ عام مسلمانوں کے مقام و مرتبے سے بہت زیادہ اونچا ہے، احکامات بھی تمہارے ویسے ہی زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کی سزا بھی تمہارے لیے کیا ہے، دوگنی رکھی گئی۔ یعنی عام خواتین سے ہٹ کر تمہارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند بنایا ہے، تو اس اعتبار سے احکامات بھی تمہارے لیے سخت ہوں گے۔ ایک حکم پیچھے بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی برائی تم میں سے اگر کوئی کریں گے تو اس برائی کا وبال بھی اور پھر اس کی سزا بھی دوگنی طور پر تم کو دیا جائے گا، یعنی دگنا سزا تم کو دی جائے گی۔ آگے وہی تسلسل کو، یعنی امہات المؤمنین کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہی تسلسل کو آگے بتا رہے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے اگر برائی لائے تو اس کے لیے دو چند عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اور پھر وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور پھر اعمال صالحہ کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس ایک نیکی کا بدلہ ہم کیا ہے، مرتين، دو مرتبہ دیں گے۔ یعنی دو مرتبہ دیں گے مطلب دو نیکیوں کے برابر ہم کیا ہے، ثواب عطا کریں گے۔ مثلی ثواب غیرہن، تو ان کے علاوہ جو لوگ اگر یہی کام کریں گے تو ایک ثواب ملے گا، تو ان کو جو ایک ثواب دیا جا رہا ہے تو ان امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو، اس ایک ثواب کی طرح دو ثواب کیا ہے، ان کو عطا کیے جائیں گے۔ من نساء، یعنی دیگر خواتین سے اگر یہ کام ہوتا تو جیسے ایک نیکی کا ایک ثواب ہم دیتے تو ویسے ہی دوگنا ثواب کیا ہے، ہم ان کو عطا کریں گے۔ چلیے، اب یہاں پر وفی قراءۃ بالتحتانیۃ فی تعمل، اور ایک قراءت میں بتا رہے ہیں کہ تعمل جو فوقانیہ یعنی واحد مؤنث سے جو استعمال ہوا ہے، تو اور ایک قراءت میں بتا رہے ہیں کہ یعمل تحتانیہ سے پڑھا گیا ہے۔ تو یعمل جب پڑھیں گے تو تعمل سے مراد کیا ہے، یہ تو ازواج مطہرات، لیکن یعمل پڑھیں گے تو ہوا ضمیر جو ہے من یقنت میں جو من ہے اس کی طرف راجع ہوگی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور پھر جو نیک عمل کریں گی۔ تو یعمل اگر پڑھیں گے تو من سے اس کا رابطہ جوڑ دیں گے، اور پھر یؤتیہا، ہم اس کو دو چند بدلہ عطا کریں گے۔ دیکھو کئی بار نؤتیہا اگر پڑھیں گے تو ہم عطا کریں گے، اب چونکہ ونؤتیہا میں بھی کیا ہے، یا سے پڑھا گیا ہے تو یؤتیہا، تو اب یؤتیہا میں ضمیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے گی کہ وہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا ثواب دوگنا عطا فرمائے گا، دو گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ثواب ان کو عطا کرے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے، رزقاً کریمہ، اچھا رزق تیار کر رکھا ہے، فی الجنتی زیادتاً، مزید کیا ہے، یعنی جنت میں تو جنت خود ایک رزق کا مقام ہے اور اعلیٰ نعمتوں والا مقام ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے ان نعمتوں میں مزید اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ آگے اب بتا رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خلاصتاً بات بیان یہاں پر کر رہے ہیں کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں، تم عام عورتوں کے جماعت کی طرح تم نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، عام عورتیں جو ہیں
تو ان کی جیسے جماعت ہوتی ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ ویسے نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو فإنکن اعظم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہیں، تم بہت بلند و مقام والے ہیں۔ ان اتقیتن اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، تو اب ان حرف شرط ہے تو اس کا جواب شرط کیا ہے، فإنکن اعظم، تو بے شک تم سب کے سب کیا ہیں، بلند و مقام اور مرتبے والے ہوں۔ یہ ایک ہو گئی بات۔ تو اب یہ بعض لوگ کیا کیے ہیں، ان حرف شرط کا جواب شرط محذوف نکالے ہیں، فإنکن اعظم، جیسے کہ یہاں پر بعض لوگ کیا کیے ہیں کہ فلا تخضعن بالقول، یہ جو آگے آیت کا حصہ آ رہا ہے وہ حصے کو جواب شرط بنا دیے، ان اتقیتن، تو اب اس حصے کو اگر شامل کریں گے تو کیا معنی ہوں گے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں تو لا تخضعن بالقول، کہ تم مردوں سے بات کرتے وقت تم کیا ہے، نرم گفتگو مت کرو، نرم انداز میں، یعنی یوں سمجھو کہ جیسے خواتین کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اپنے گھریلو افراد کے ساتھ، یا پھر خواتین کے ساتھ، دوسری خواتین کے ساتھ جیسے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نرم انداز میں، تو ویسے نرم انداز میں کیا ہے، تم ہرگز مرد حضرات سے بات مت کرو۔ تو یہ فلا تخضعن بالقول، یعنی کلام میں نرمی اختیار مت کرو، یہ کیا ہو جائے گا، ان اتقیتن میں جو ان ہے وہ اس کا جواب شرط بن جائے گا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو ہوگا کیا، اگر تم لوگ نرم انداز میں گفتگو کرو گے تو وہ آدمی کے جس کے دل میں کجی ہے، نفاق ہے، بیماری ہے، تو اس کے دل میں کیا ہے، خواہش پیدا ہوگی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس آدمی کے دل میں مرض ہے، کجی ہے، بیماری ہے، وہ اس کے دل میں کیا ہے، خواہش پیدا ہوگی۔ وقلنا قولا معروفا، تم ایک کام کرو کہ نرم انداز میں گفتگو مت کرو۔ نرم انداز میں گفتگو کرنے کا مطلب مت کرو، یہ حکم جو دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھڑکتے رہو، ایک بد اخلاقی کے ساتھ بات کرو، ایسا نہیں، بلکہ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو، من غیر خضوع، نرمی بھی اختیار نہ ہو اور نہ جھڑک نہ ہو، یعنی نرمی بھی اختیار نہ ہو اور نہ بد اخلاقی ہو، دونوں کے درمیان، یعنی ایسی گفتگو تم اختیار کرو، ایسی گفتگو مرد حضرات سے کرو کہ ان کے دلوں میں خواہش بھی پیدا نہ ہو اور تمہارا جو مقصد ہے کلام کرنے، گفتگو کرنے کا، وہ مقصد بھی کیا ہے، پورا ہو جائے۔ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عام خاتون ضرورت کی وجہ سے کسی اجنبی مرد سے بات کرنا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، بات کر رہی ہیں، تو حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کرے، سخت آواز کو تبدیل کرے، تو ہوگا کیا، آگے والا جو ہے سننے والا، اس کے دل میں کیا ہے، غلط خیالات پیدا نہیں ہوں گے، تو حکم یہی دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ازواج مطہرات کا جو طریقہ کار تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب بھی کسی سے گفتگو کرتے، حضرت عائشہ جب بھی گفتگو کرتی تو کیا کرتے تھے، منہ میں کپڑا رکھ لیتی، تو منہ میں کپڑا یعنی پورا نہیں، تھوڑا بہت رکھ لیتی، تاکہ وہ کپڑا رکھنے کی وجہ سے آواز کیا ہے، بالکل موٹی ہو جاتی، اور پھر وہ موٹی آواز جب آگے والے کے کانوں میں جائے گی تو غلط خیالات، غلط خواہشات کیا ہے، پیدا نہیں ہوں گے، تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ جو حکم دیا گیا ہے، دیکھیں، ولا تخضعن بالقول، اگرچہ کہ خطاب یہ امہات المؤمنین کے لیے، امہات المؤمنین سے اس میں خطاب کیا گیا ہے، لیکن حکم ساری خواتین اسلام کے لیے، ساری مسلمان مائیں اور بہنوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ لو بالفرض کوئی ایسی حالت پیش آئے کہ اجنبی مرد سے بات کرنے کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ اپنے بات کرنے کے انداز کو تھوڑا سا سخت بنا لیں گی، تو وہ سخت لہجے کی وجہ سے ہوگا کیا، آگے والے کے دل میں کیا ہے، غلط خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کے تحت اگر کسی اجنبی مرد سے بات کریں تو خواتین کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اب بات کرنے میں یہاں پر جو طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سخت لہجے میں بات کریں، تو اب وہ خواتین اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جو کیا کرتی ہیں کہ نعت خوانی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کرواتی ہیں، اور پھر اپنے نرم و نازک انداز میں، آواز میں کیا ہے
کہ لوگوں کے سامنے اپنی آوازیں پہنچاتی ہیں، تو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان کی آواز کی وجہ سے، ان کے خیالات، ان کے اس طریقے کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی آواز سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں غلط تصورات، غلط خیالات جاتے ہیں۔ تو یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ بات کرنا، اگر لو بالفرض بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کریں کہ سخت لہجے کو اختیار کریں۔ لیکن وہ لوگ جو خواتین ہیں جو ویڈیو ریکارڈنگ میں اور پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ آپ ٹی وی پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، وہ جو خواتین ہیں وہ لوگ اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کریں تو ان کے لیے کتنی سختی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے مرد حضرات کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنا ہے، نعت خوانی کرنا ہے، قصیدہ برد شریف کرانا ہے، یہ ساری چیزیں جیسے مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ بالکل کرا سکتی ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دائرے ادب میں رہتے ہوئے، شریعت مطہرہ نے ان کے جو حدود بیان کیے ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے آپ حضور کی جو بھی تعریف کریں، توصیف بیان کریں، بالکل اجازت ہے۔ لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کیا ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کھلے انداز میں اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے، اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے حضور کی شان بیان کریں۔ یہ تو بات ویسی ہوئی کہ حضور کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنا ہوا، تو ایسی تعریف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال ایسی جو بھی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور پھر اگر کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو بالکل اس طرح کے عمل سے رک جائیں۔ اور جہاں تک حضور کی تعریف کرنے کا معاملہ ہے، حضور کی حمد و ثنا کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو آپ بالکل کیجیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حکم دیا ہے، اور خواتین اگر کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دائرے ادب میں اور شریعت مطہرہ کے حدود میں رہتے ہوئے تعریف کریں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیں، مدح سرائی کریں، قصیدہ برد شریف پڑھیں، بالکل کیا ہے اس کی اجازت رکھی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال چونکہ برسبیل تذکرہ بات آئی تو ضمنی طور پر میں یہاں پر بیان کر دیا۔ چلیے، تو وجہ بھی اس کی بتا دی ہے کہ نرم انداز میں خواتین اجنبی آدمی سے گفتگو نہ کریں۔ کیوں؟ ہوگا کیا؟ آگے والے کے دل میں کیا ہے؟ ممکن ہے شیطان کب کس انداز میں حملہ کرتا ہے، کیسے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے معلوم نہیں، تو غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں جائیں گے، غلط خواہشات پیدا ہوں گی۔ تو تمہارا نرم انداز میں گفتگو کرنا یہ لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات پڑنے کا، غلط خیالات نازل ہونے کا یہ سبب بنا ہے۔ تو بہرحال وقرنا فی بیوتکن، اب بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اپنے گھروں میں تم ٹھہرے رہو۔ خواتین اسلام کو خطاب چونکہ جیسے بھی بتایا گیا کہ امہات المؤمنین سے ہے، حکم خواتین اسلام کو ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، بے جا بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے باہر ہرگز نہ نکلو۔ وقرنا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بکسر القاف و فتحہا، قاف کے کسرے کے ساتھ، قاف کے زبر کے ساتھ، قرنا فی بیوتکن من قرار سے۔ تو اب یہ قرنا ہے کیا اصل؟ تو بتا رہے ہیں اصل اقررنا ہے، اصل فعل امر ہے۔ یہ فعل امر میں اصل کیا تھا؟ تعلیل سے پہلے اقررنا تھا، بکسر الراء و فتحہا، را کے زبر کے ساتھ اور را کے زیر کے ساتھ اس طرح پڑھا جاتا تھا۔ قریرا یقرر یا پھر قرارا یقریر، اس طرح دونوں سے پڑھا جاتا تھا، بفتح الراء و کسرہا۔ تعلیل کیا ہوئی اس میں؟ تو بتا رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو را کی حرکت ہے وہ را کی حرکت ما قبل خاف کو دے دی گئی، تو را کی حرکت ما قبل کو دیتے ہی کیا ہوا؟ اب حمزہ وصل جو شروع میں لائے تھے، قاف ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل لائے تھے، تو لہٰذا اب جب قاف متحرک ہوا حرکت ما بعد کی دینے کی وجہ سے، تو لہٰذا حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، تو حمزہ وصل کو کیا ہے؟ گرا دیے۔ تو گراتے ہی درمیان میں جو ساکن تھا اقررنا میں، را جو متحرک تھا پہلے مفتوح یا پھر مکسور، اب اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہی دو را ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے اور دونوں بھی ساکن ہیں، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا ہے؟ درمیان میں سے ایک را کو گرا دیے، اور شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کو گرا دیے، تو را کے زبر کو ما قبل کو دیے تو قرنا بن گیا، اور پھر را کا جو کسرہ تھا اس کو ما قبل کو دیے تو قرنا بن گیا۔ تو بہرحال اصل اقررنا اس کی اصل ہے، تو را کی حرکت ما قبل کو دیے، اس کے بعد حمزہ وصل گرا دیا اور را کو گرا دیے تو قرنا اور قرنا بن گیا۔ تو بتا رہے ہیں نقلت حرکت الراء الی القاف، حرکت جو را کی ہے وہ کیا ہے؟ ما قبل کی طرف منتقل کی گئی، اس کو دی گئی، وحذفت مع حمزۃ الوصل، اور پھر وہ را حمزہ وصل کے ساتھ کیا ہے؟ حذف کر دی گئی ہے، تو قرنا بن گیا۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ
حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں، رکی رہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں خاص طور پر حکم جو دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رکی رہیں، بلا ضرورت خواتین ہرگز بازار میں نہ جائیں۔ کوئی ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ وہ ضرورت کا کام وہ خود ہی انجام دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے انجام نہیں دے سکتے، تو مجبوراً پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ مجبوری کی صورت میں وہ باہر نکل سکتی ہیں پردے کے ساتھ۔ آگے اور حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب یہ تبرجنا، پہلے اس کی اصل کو دیکھیں کہ تبرجنا کیا ہے؟ یہ تبرجنا تھا بترکی احدى التائین من اصلہ، جو اصل ہے تبرجنا، اس میں اس کے دو تاؤں میں سے ایک تا کو کیا ہے حذف کر تبرجنا پڑھا گیا ہے۔ تو پہلے والے یعنی دور جاہلیت میں جیسے بے حیائی کی جاتی تھی، بے پردگی کی جاتی تھی، اب تم ویسی بے حیائی، بے پردگی ہرگز نہ کریں۔ تبرج کہتے کسے ہیں؟ کہتے اسے ہیں کہ خواتین اپنے زیب و زینت، اپنی خوبصورتی کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ تبرج کہلاتا ہے۔ خواتین کا اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن و جمال کو کیا ہے مرد حضرات کے سامنے ظاہر کرنا۔ دور جاہلیت میں سے ہوا کرتا تھا، لیکن دور اسلام آتے ہی پردے کا حکم آیا اور پھر سختی سے کیا ہے منع کر دیا گیا۔ یہ ایک بھائی ای ما قبل الاسلام من اظہار النساء محاسنہن للرجال، ما قبل اسلام یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو خواتین اپنے حسن و جمال کو، اپنی خوبصورتی کو مرد حضرات کے سامنے ظاہر کرتی تھیں، تو ویسا طریقہ اسلامی احکامات آنے کے بعد خواتین اسلام ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ والاظہار بعد الاسلام، اور اسلامی احکامات جب آ گئے تو کہاں تک ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، پردہ کہاں تک کرنا ہے، اور پھر کتنا حصہ زیب و زینت کا کن حضرات کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کی پوری وضاحت ہم نے کیا ہے سورہ نور میں کر دی ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے پورے تفصیلی احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر خواتین باہر جاتی ہیں تو ان کو پردے کا کتنا اہتمام کرنا ہے، گھر کے اندر اگر رہتی ہیں تو زیب و زینت ان کو کہاں تک اختیار کرنے کی گنجائش ہے، اور پھر پردہ گھر کے اندر کہاں تک کریں گے، وہ ساری تفصیلی احکامات ہم کیا ہے پارے 18 میں سورہ نور میں کیا ہے ہم تفصیل سے وہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کیا ہے اس کو آپ ہماری یہ جو یوٹیوب چینل ہے جامعہ انواریہ کا، آپ اسی پر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال والاظہار بعد الاسلامی، دین اسلام یعنی اسلامی احکامات آنے کے بعد جو وہ باطنی زیب و زینت ظاہر کرنا ہے، خوبصورتی ظاہر کرنا ہے، وہ اس کے تفصیلی احکامات مذکورۃ فی آیتی، اب یہ آیت کریمہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ جو پارے 18 کی آیت ہے اس کے ضمن میں کیا ہے وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت بھی ہم کھول کر پوری تفصیل کے ساتھ ہم الحمدللہ وہاں پر بیان کیے ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں، آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں وہ خواتین، اب یہ جو آیت آئی ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ خواتین جو آج کل پارکوں میں ٹہلنے کے لیے یا پھر چہل قدمی کرنے کے لیے یا پھر تفریح کے لیے جو نکلتی ہیں، اور خاص طور پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیر و تفریح کے لیے نکلتی ہیں تو بناؤ سنگار کر میک اپ وغیرہ کر جو نکلتی ہیں، ان کے لیے اس آیت کے اس حصے میں عبرت کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ دے رہا ہے کہ ہرگز یہ جو طریقہ اختیار کی ہیں یہ اسلام میں کسی بھی اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں، بلکہ یہ طریقہ جہالت کا طریقہ، دور جاہلیت کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو ہرگز مسلمان خواتین اختیار نہ کریں۔ آج دیکھیں کہ کئی ایسے مقامات دیکھنے میں آتے ہیں کہ مسلمان خواتین ہیں مسلمان ہیں لیکن احکامات پر بالکل ان کی پرواہ نہیں ہوتی اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو خاص طور پر اس آیت میں وہ خواتین اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس طرح کے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دیکھیں اب یہ جو آیت خاص طور پر لائی گئی ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ خواتین گھروں کے اندر رہیں، پورے پردے کا اہتمام کریں۔ اگر لو بالفرض ضروری کام ہے، ضرورت ایسی ہے کہ وہ ضرورت خواتین ہی پوری کر سکتے ہیں، بعض ضروریات ہوتی ہیں خواتین کی بھی، تو مجبوری کی صورت میں پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر جائیں، اپنی ضروریات پوری کریں، پھر اس کے بعد واپس گھر کو لوٹ کر آئیں، بازار میں زیب و زینت بن کر نہ رہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جب بازار میں جا بھی رہے ہیں تو جیسے بتایا گیا کہ پورے پردے کا اہتمام کے ساتھ جائیں، اور پھر جو دور جاہلیت میں جیسے بناؤ سنگار کرتے ہوئے میک اپ وغیرہ کر اپنے آپ کو سجا کر مرد حضرات کے سامنے دکھانے کے لیے جو خواتین نکلا کرتی تھیں،
یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، دور اسلام میں ہرگز اس طریقے کو اختیار نہ کریں۔ اور پھر جہاں تک معاملہ ہے کہ ایک بات، چونکہ مسلم خواتین جو خاص طور پر جو عالمات ہوا کرتی ہیں، اہل علم ہوتی ہیں، تو بعض جو عام خواتین ہیں، بعض عام خواتین ہیں، چونکہ بات آئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، عام خواتین کی طرف سے مسلم خواتین پر ایک اعتراض، مسلم جو اہل علم خواتین ہیں، عالمات جو ہیں، فاضلات جو ہیں، ان پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اگر میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، ہم اگر بناؤ سنگار کرتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلم خواتین یہ میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو یاد رکھیں اسلام نے کبھی صاف صفائی کو، پاک و صاف رہنے کو، خوبصورت رہنے کو اسلام کبھی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے چند شرائط ہیں، چند حدود ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ میک اپ کریں، آپ اپنے آپ کو سجائیں، ان شرائط کے ساتھ بالکل اسلام میں اجازت ملتی ہے۔ صاف صفائی سے کبھی بھی اسلام منع نہیں کرتا، بالکل اجازت ہے، لیکن اس کے شرائط جو بیان کیے گئے ہیں وہ شرائط پورے پابندی کے ساتھ رکھیں تو بالکل اجازت ہے۔ تو عام خواتین کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کے خیالات عام خواتین ہرگز اپنے ذہنوں میں نہ لائیں، اور پھر کیا ہے، کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جو احکامات بھیجے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً کوشش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بہت سارے راستے خواتین کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ بازار میں جو خواتین جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ پوری تاکید کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، زیب و زینت کرتے ہوئے، بناؤ سنگار کر لوگوں کے سامنے اپنا لباس ظاہر کرانے کے لیے، ظاہر کرتے ہوئے یا پھر اپنا میک اپ بتاتے ہوئے جانا، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں، بلکہ یہ غیر شرعی کام سمجھا جائے گا۔ چلیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے خواتین اسلام تم کیا کرو، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ آیت جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ اگرچہ خطاب امہات المؤمنین سے ہے، لیکن حکم جو ہے ساری خواتین اسلام کو دیا جا رہا ہے کہ اس طرح جیسے، چونکہ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ مرد حضرات کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ رکھا ہے، مرد حضرات کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جیسے بہترین نمونہ رکھا ہے، تو خواتین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات میں جیسے مرد حضرات کے لیے حضور پاک کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے، تو خواتین اسلام کے لیے کیا ہے، ازواج مطہرات کی زندگی بہترین نمونہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ان خواتین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، دیگر خواتین اسلام کو پیغام دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ ایسے جو زندگی گزارتی ہیں یہ خواتین اسلام، اور تم بھی کیا کرو، ان کی طرح زندگی گزارو اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے کامیابی و کامرانی حاصل کرو، یہ اصل حکم ہے۔ تو خطاب اگرچہ امہات المؤمنین سے ہے، لیکن حکم کیا ہے، ساری امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ تو اب چونکہ کلام ازواج مطہرات سے چل رہا ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو وہی پھر دوبارہ لا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی اے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا ہے، گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ رجس اہل البیت، اس رجس سے مراد الاسم، تم سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو لے جانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی جو گندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے، یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، وَيُطَهِّرَكُم مِّنْهُ تَطْهِيرًا، اور تم کو پورے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ چلیے ایک بات آئی یہاں پر، تو میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں اہل بیت کے بارے میں۔ تو اہل بیت، یہ بات بالکل درست ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی ہیں، پاک بیویاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت سے جو عام جو مسلم معاشرے میں جو بات مشہور ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ابن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چار حضرات، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو پنجتین پاک جسے کہا جاتا ہے، تو یہ چار حضرات کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلم معاشرے میں یہی زیادہ مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات بھی اہل بیت میں ہے ضرور، اس کا کوئی انکار نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لپیٹے اور پھر دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ہؤلاء اہل بیتی کا لفظ ملتا ہے،
یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھرانے والے۔ تو حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 4 حضرات اہل بیت ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ازواج مطہرات بھی کیا ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں دونوں حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ایک کو ہم ثابت کریں گے تو دوسروں کو اہل بیت سے نکال دیں گے، دوسروں کو ثابت کریں گے تو پہلوں کو اہل بیت سے نکال دیں گے، ایسا نہیں۔ قرآن سے اس کی بھی دلیل ملتی ہے اور اس کی بھی دلیل ملتی ہے، لہٰذا دونوں حضرات بھی اہل بیت میں ہیں۔ اور ایک وضاحت جو مفسرین نے دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے بتائی ہے وہ بہت اہم اور بالکل آسان ہے، وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اہل بیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ کیا ہے، 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، 3 حصوں میں۔ وہ کیسے 3 حصوں میں؟ ایک حصہ وہ جو جن کی ولادت دوسرے گھروں میں ہوئی، بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئے، ولادت دوسرے گھروں میں ہوئی بعد میں حضور کے گھر میں آئے، جیسے کہ ازواج مطہرات، ولادت دوسرے گھروں میں ہوئی لیکن نکاح ہونے کے بعد حضور کے گھر میں تشریف لے آئے، تو یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ولادت حضور کے گھر میں ہوئی، بعد میں دوسرے گھروں میں تشریف لے گئے، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، گھر میں ولادت ہوئی حضور کے، بعد میں نکاح ہونے کے بعد دوسروں کے گھروں میں تشریف لے گئے، یہ دوسرا حصہ، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تیسرا حصہ ولادت حضور کے گھر میں ہوئی اور پھر حضور کے گھر میں ہی وہ لوگ رہے، حضور کے صاحبزادے جو ہیں، کہ آپ دیکھیں گے کہ نکاح ہونے کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہیں۔ تو بعض مفسرین کیا ہے تطبیق دیتے ہوئے ان تینوں کو بھی کیا کیے ہیں، اہل بیت میں شامل کیے ہیں، تو لہٰذا یہ تطبیق بہت زیادہ مناسب ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اور پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، تم بار بار ذکر کرتے چلے جاؤ، یاد کرتے جاؤ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللّہ والحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں اور اور حکمت یعنی سنت نبوی جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قرآن پاک اور پھر احادیث مبارکہ جو سنائی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کو تم کیا کرو، وَاذْكُرْنَ۔ اب اس کے دیکھیں وَاذْكُرْنَ کے 2 معنی اگر ہم لیں گے، ایک معنی کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ یا پھر اس کو کیا کرو، نصیحت حاصل کرو، ایک تو یہ معنی ہوں گی، یہ بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے اگر یاد کرو تو خواتین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور یاد کریں تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا سکیں، تو دونوں باتیں بھی یہاں پر ہم لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ بہت سارا علم آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، بلکہ یہاں تک بات آئی کہ اگر صحابہ کو کسی چیز میں اختلاف ہوتا، کسی چیز کی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، اندازہ نہیں ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ لے کر جاتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی حدیث ہوتی تو حدیث بیان کرتے، یا پھر اپنے اجتہاد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اس کا بالکل وضاحت کے ساتھ جواب دیتی تھیں۔ تو خواتین اسلام یہاں پر دیکھیں کہ اسلام میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو قید کر رکھا گیا ہے اسلام میں، اور پھر اس کی کسی قسم سے وضاحت نہیں رکھی گئی ہے، یعنی کھلے انداز میں چھوڑا نہیں گیا ہے، تعلیم سے روکا گیا ہے، یہ بالکل اسلام پر غلط اعتراض ہے۔ دائرے شرع میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے خواتین اسلام اگر تعلیم حاصل کرتی ہیں تو بالکل اجازت ہے، جیسے کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن شرط ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر تعلیم حاصل کریں، بالکل اس کی اجازت ملتی ہے۔ چلیے ان اللہ کان لطیفا باولیائہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں پر بڑا مہربان ہے، خبیرا بجمیع خلقہ، اپنی ساری کی ساری مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اور مخلوق کے سارے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بالکل باخبر ہے۔ چلیے یہ ایک بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب آگے جو کلام شروع ہو رہا ہے اس میں بات یہ ہے کہ خواتین اسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات اتارے ہیں، اکثر مقامات پر مرد حضرات کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، خواتین کو کہیں کہیں مقام پر خطاب کیا گیا ہے، اکثر و بیشتر مرد حضرات کو ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ تو حضرت خاص طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کئی صحابیات تھیں، تو حضور کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکیاں چاہے مرد حضرات کریں چاہے عورتیں کریں،
نیکیوں کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مرد کو ثواب عطا فرماتا ہے تو ویسے ہی خواتین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ خطاب اگرچہ خواتین کو نہ ہو، حکم تو ضمنی طور پر پورے قرآن میں خواتین کو ہے ہی ہے، مرد حضرات کی ضمن میں، لیکن یہاں پر کھلے انداز میں بتایا جا رہا ہے نیکیاں چاہے مرد حضرات کریں چاہے خواتین کریں، جتنا اخلاص ہوگا، جتنے اہتمام کے ساتھ کریں گے تو ہم جیسے مرد حضرات کو ثواب عطا کرتے ہیں، بدلہ عطا کرتے ہیں، تو خواتین کو بھی ویسے ہی بدلہ اور ویسے ہی ثواب کیا ہے عطا کرتے ہیں۔ تو اب اس میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، بے شک اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد اور اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور ایمان میں جو اپنے ایمان میں سچے مرد اور پھر جو اپنے ایمان میں سچے ہیں وہ خواتین، والصابرین والصابرات، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، تواضع عجز و انکساری اختیار کرنے والے مرد، عجز و عاجزی انکساری اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں تک آیت کے شروع سے لے کر یہاں تک پورے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ خواتین اسلام کو اور پھر جو مرد حضرات ہیں مسلمان ہیں ان سب کو کیا ہے جمع کر کر حکم دیا گیا کہ یعنی کہ جتنے اذکار جتنے کار خیر مسلمان انجام دیتے ہیں ان میں سے چند کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ کار خیر میں چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو انجام اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک جیسا دے گا۔ وہ کیا ہے اب بتا رہے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے بخشش تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اطاعت و فرما برداری کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کو بڑا اجر بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ چلیے یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ اب یہاں سے جو ایک نیا مضمون نیا کلام شروع ہو رہا ہے وہ انتہائی اہم بھی ہے، اور ایک تو یہ کہ پہلے ہم کیا کریں گے آگے کے مضمون شروع ہونے سے پہلے ہم جو اصل واقعہ ہے اس واقعے کو بھی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس میں جو دشمنان اسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرنے کے لیے جو واقعے کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیے ہیں اور ضعیف من گھڑت باتوں سے اس کی تائید احادیث سے ان سے حوالہ نکالے ہیں تو ان کو بھی کیا ہے ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں اصل ہم آیت پہلے پڑھ کر روک دیں گے، اس کے بعد پھر حقیقت کیا ہے اس کو ہم دو انداز میں بیان فرمائیں گے۔ پہلے دیکھیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی ایمان والے مرد کے لیے اور نہ ہی کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ بات مناسب ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یکون لہم الخیارہ، تو اس کام میں ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ اختیار ہو، اس طرح کا کوئی بھی حکم ان کو نہیں دیا جائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آئے گا نازل ہوگا تو وہی اخیر حکم ہوگا، وہی اخیر فیصلہ ہوگا۔ اب اللہ اور اس کا رسول حکم دینے کے بعد لوگوں کے اختیار ہے چاہے عمل کریں یا عمل نہ کریں، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ حکم الہی حکم رسول آتے ہی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ابھی ان یکونا ان تکونا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ لہم الخیارہ، خیارہ سے مراد کیا ہے اختیار ہے، یعنی احکام الہی اور احکام رسول کے نازل ہونے کے بعد اب ایمان والوں کو ان احکامات پر عمل کرنے میں اختیار ذرا برابر بھی نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے چاہے تو اختیار کریں چاہے تو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں ان احکامات پر عمل کرنا ہی ضروری ہوگا۔ خلاف امر اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف عمل کرنے میں اختیار ہرگز نہیں ہوگا۔ اب اس کا شان نزول بتا رہے ہیں، نزلت فی عبداللہ ابن جحش و اختہ زینب بنت جحش، اور یہ آیت دراصل حضرت عبداللہ بن جحش اور پھر آپ کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ خطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجے تھے، تو نکاح کا پیغام حضور اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ حضور کیا کیے تھے
کہ اپنے جو آزاد کردہ جو غلام ہیں زید بن حارثہ، جو کہ بعد میں آپ نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کے لیے حضور کیا ہے نکاح کا پیغام بھیجے تھے۔ حضور یہی سمجھے کہ زید بن حارثہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، حضور کی مراد یہ تھی۔ فَكَرِهَ ذَلِكَ حِينَ عَلِمَهُ، جب ان دونوں کو معلوم ہوا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حضور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حضور کیا مراد لیے تھے کہ حضرت زید سے ان کا نکاح کروانا ہے۔ تو لہذا اب جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دونوں کیا ہے ناپسند کیے، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت زید سے نکاح کرنا ہے، لِظَنِّهِمَا، کیونکہ وہ دونوں بھی یہی سمجھے تھے قبل اس سے پہلے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبها لنفسه، حضور پاک علیہ السلام اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجائے ہیں۔ ثم رضی للآیہ، پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ دونوں کے دونوں کیا ہے فوری طور پر راضی ہوئے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلے انداز میں کیا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، کھلی گمراہی اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ چلیے یہ بات ہوئی۔ آپ پہلے یہ اچھی طرح بات ذہن نشین کریں کہ حضرت زینب بنت جہش حضور پاک علیہ السلام کی پھپھیری بہن ہیں۔ آپ کی پھوپھو حضرت امیمہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، تو اس اعتبار سے کیا ہے حضرت زینب بنت جہش حضرت عبد المطلب کی نواسی ہوا کرتی ہیں، تو پھپھیری بہن حضور پاک علیہ السلام کی۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہر کوئی حضور پاک علیہ السلام سے نکاح کر اپنے خاندان کو شرف پہنچانے اور پھر خاندان کی عزت بڑھانے کے لیے ہر خاتون یہی کوشش کیا کرتی کہ حضور پاک علیہ السلام اگر شرف بخشیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی عزت و شرف کی بات ہوگی، تو یہ اعتبار سے ہوا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کیا ہے حضرت زید بن حارثہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تھے، لیکن غلط فہمی وہاں دونوں سے ہوئی، ایک بھائی حضرت عبداللہ بن جہش اور پھر بہن حضرت زینب بنت خدیمہ زینب بنت جہش سے۔ تو بعد میں جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ لوگ انکار کیے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، لیکن اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ ہو جائے مسلمانوں کے لیے اختیار نہیں کہ وہ فیصلے پر عمل کریں یا نہ کریں، بلکہ حکم یہی ہوگا اس فیصلے پر عمل کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال چونکہ حکم الہی آ گیا تھا تو حضرت زینب کیا کی نکاح کی حضرت زید بن حارثہ سے۔ بالآخر ہوا کیا تھا، اب دیکھیں حقیقت دیکھیں، حقیقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور شرف کی وجہ سے ایک بہت عظمت والی خاتون تھی، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ ایک تو غلامی کا دھبا ان پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضور پاک علیہ السلام ان کو آزاد کر اپنا متبنہ بیٹا بنا لیتے، لیکن اصلیت میں جب دیکھیں تو غلامی کا دھبا تو ان پر لگا ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے دونوں کے درمیان تفاوت ہوا کرتا، دونوں کے درمیان بات کبھی جڑ نہیں پاتی، انبن ہوتی، بات پر کیا ہے لڑائی جھگڑی ہوتی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں آ کر بار بار حضرت زید کیا ہے معروضہ کرتے اور پھر حضور پاک علیہ السلام سے مشورے طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہوئی۔ تو اب چونکہ حقیقت جو واقعہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں غلط واقعہ منسوب کیا جاتا ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ تو اب چونکہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کس نے کروایا ہے، حضور پاک علیہ السلام نکاح کروائے ہیں، تو بحیثیت ایک تو سردار امت بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور بڑے بن کر جب نکاح کروائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھے برے کی خبر حضرت زید کیا کریں گے حضور پاک علیہ السلام کو دیں گے، تو ہر بات حضور پاک علیہ السلام تک کیا ہے حضرت زید کیا ہے پہنچایا کرتے۔ بالآخر تنگ آ کر جب ساری چیزیں اختیار کیے، سارا راستہ اختیار کر دیکھے، بات نہ بنی تو حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں عرض کیے یا رسول اللہ اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، حضرت زینب کو کیا ہے تم اپنے نکاح میں رکھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کیا ہے مشورے کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کیا ہے حکم دیے کہ تم اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہ دو، بلکہ کیا ہے تم ان کو کیا ہے اپنے نکاح میں رکھو۔ یہ بات ہوئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدریہ وحی حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آئندہ چل کر حالات ایسے ہوں گے، حضرت زید کیا ہوں گے کہ حضرت زید اپنی بیوی حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دیں گے اور پھر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے ہو جائے گا۔ تو یہ بات حضور پاک علیہ السلام ظاہر نہیں کیے بلکہ چھپا کر رکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ معاشرے میں بھی اس کو غلط تصور کیا جاتا تھا، اور پھر اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو لوگ کیا ہے اعتراض کرتے رہیں گے اور پھر
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ناشائستہ طریقے استعمال کریں گے، ناشائستہ الفاظ استعمال کریں گے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو چھپا کر رکھے تھے۔ تو یہ باتیں چھپا کر رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بات اگرچہ آپ چھپا کر رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات چھپا کر نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بات ظاہر کرے گا۔ چنانچہ ہوا بھی وہی۔ حضرت زید 1 سال کے بعد دونوں کے درمیان تو پہلے سے انبن تھی، تو فوری طور پر طلاق دیے۔ طلاق دیتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیے۔ تو یہ چیز حضور چھپا کر رکھ رہے تھے لوگوں کے خوف سے اور پھر لوگوں کے طعنے سے ڈر کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کی۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب بنت جحش کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ولیمہ کیا، اور پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے، یعنی ایسا ولیمہ اور ایسا اہتمام حضرت زینب کے ولیمے میں آپ نے کیا کہ کسی اور ازواج مطہرات کے ولیمے میں یا پھر اتنا خاص اہتمام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے تو مختلف مقامات پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے بارے میں تذکرے ملتے ہیں، اور پھر اشارتاً بعض مقامات پر صراحتاً تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ ایک ہوگی بات۔ حقیقی واقعہ یہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے تھے، حضرت زید کو مشورہ دیے کہ طلاق نہ دو بلکہ تم لو کے رکھو، ایک بات ہو گئی۔ پھر بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بتا دیا تھا کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے، پھر آپ نکاح کرنے والے ہیں۔ تو اس بات کو حضور کیا ہے چھپا کر رکھے تھے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اب اس میں جو لوگ آگے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھلے دشمن، اور دوسرے کیا ہے، مستشرقین جو لوگ ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا اور حضور کی نفرت لوگوں کی دلوں میں ڈالنا جن کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے، تو وہ لوگ کیا کیے، اس واقعے کو کچھ الگ انداز میں بیان کیے۔ اور پھر جو بھولے بھالے جو لوگ تھے، اور پھر بعض یوں سمجھیں کہ بعض لوگ بھی، بلکہ عوام کے ساتھ عوام تو دور کی بات، بلکہ بڑے درجے کے جو مفسرین حضرات ہیں ان سے بھی کیا ہے یہاں پر بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو واقعات، جو ایک تو حقیقت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اب جو من گھڑت باتیں یا پھر جو غلط باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ واقعات کو بھی آپ دیکھیں۔ پھر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، وہ جو جھوٹی باتیں، جو باتیں بہرحال نعوذ باللہ من ذالک حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو ان باتوں کا کیا جواب ہوگا ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب وہ واقعہ جو مستشرقین کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا واقعہ ہے کہ حضرت زید کا نکاح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش سے کر دیے۔ کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت زید کے گھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اتفاق سے حضرت زید گھر میں موجود نہیں تھے، اور حضرت زینب بنت جحش نعوذ باللہ گھریلو جیسے خواتین گھر کے اندر رہتی ہیں تو اس حالت میں تھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی گئے اور حضور کی نظر حضرت زینب بنت جحش پر پڑی، تو آپ نے آپ کی تعریف میں کچھ جملے بیان فرمائے، پھر وہاں سے پلٹ کر آئے۔ تو حضرت زید جب واپس آئے تو پورا واقعہ حضرت زینب کیا ہے، حضرت زید سے بیان فرمائے۔ تو حضرت زید سمجھ گئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر حضور کے پاس گئے اور جا کر اپنی طرف سے معروضہ پیش کیا کہ کیا ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب صراحت کے ساتھ طلاق دے دو یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کی تسلی کے لیے کہے کہ تم ہرگز ان کو طلاق نہ دو، بلکہ تم اللہ سے ڈرو اور پھر تم کیا ہے ان کو اپنے نکاح میں رکھو۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ پھر آگے تم اپنے سینے میں بعض چیزیں چھپائے رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سینے میں چھپائے رکھتے ہیں، تو وہ تو پہلے واقعے میں بیان کیا گیا کہ وحی الہی جو تھی اس کو حضور چھپائے تھے، لیکن یہاں پر وہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ سینے میں جو چھپائے رکھے تھے نعوذ باللہ وہ حضرت زینب بنت جحش کی محبت تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دلی اعتبار سے ان پر یوں کہیں کہ ان سے محبت کرنے لگے تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے ظاہر نہیں کر پائے تھے۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کا معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ایک بات تو بعض لوگ بڑھ چڑھ کر آگے یہاں تک بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زید کو جنگوں میں بھیجا کرتے تھے۔
کہ کوئی ایک جنگ میں کیا ہے نعوذ باللہ آپ کیا ہے شریک ہوں اور شہید ہو جائیں تو پھر حضرت زینب سے نکاح کر لیں. تو نعوذ باللہ ایسی باتیں آپ دیکھتے جائیں کہ ایسی باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں. یہ ایک بات ہوئی. تو پہلا جو حقیقی واقعہ ہم نے بیان کیا وہ واقعہ اپنے مقام پر ہے. یہ واقعہ وہ ہے جو کیا ہے مستشرقین خاص طور پر اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں اور پھر اسلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ کیا ہے یہ واقعہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ ایسے واقعے میں کچھ بھولے بھالے لوگ بھی آ گئے ہیں اور خاص طور پر اکثر مفسرین بھی کیا ہے ایسے واقعے میں اس واقعے کی طرف گئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ لیے ہیں. اور صاحب جلالین کا طریقہ بھی کیا ہے غلطی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے واقعے کی طرف گئے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ پہلا جو واقعہ حقیقت میں تھا وہ بیان کیا گیا وہ ہے. اب یہ جو واقعہ جو حقیقت میں ہے اس کی کہاں تک حقیقت ہے اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ کہاں تک مناسبت رکھتا ہے اس کو دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت زید گھر میں نہیں تھے, اچانک حضور تشریف لے گئے, زینب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی, حضور محبت کرنے لگے, ان کی چاہت حضور کے دل میں بیٹھ گئی, یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں, درست ہی نہیں مانا جا سکتا. وہ کیوں درست نہیں مانا جا سکتا؟ کیونکہ حضرت زینب کوئی عام اجنبی عورت نہیں ہے بلکہ آپ کیا ہے حضرت امیمہ یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھیری بہن ہے. پھپھیری بہن کا مطلب یہ کہ خاندانی اعتبار سے بھی آپ سے تعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے پیدا ہوئی, آپ کے سامنے بڑی ہوئی. اور پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کبھی آپ نے حضرت زینب کو دیکھا نہ ہو بچپنے میں جوانی میں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو جب پھپھیری بہن ہے, خاندانی تعلق ہے اور پھر پھوپھو کی بیٹی ہے اور پھر اپنے دادا عبد المطلب کی نواسی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں آنا جانا اور پھر پھوپھو سے ملاقات کے لیے جب جائیں گے تو اس وقت تو نظر پڑے گی. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت زینب کو حضور جب دیکھے پہلی مرتبہ تو حضور کے دل میں حضرت زینب کی محبت پیدا ہو گئی, یہ بالکل ہی نامناسب, بالکل غلط بات سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھپھیری بہن ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زندگی میں کبھی بھی حضور اپنے پھوپھو کے گھر تشریف نہ لے گئے ہوں یا پھر زندگی میں کبھی بھی حضور حضرت زینب کو اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں. یہ تو بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے, بالکل عقل سے مابرا بات ہے یہ. تو لہٰذا ایک یہ بات ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی حضور حضرت زینب سے نکاح کرنا چاہتے, حضرت زینب سے نکاح کرنا چاہتا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ اگر ہوتا, چاہتے اگر نکاح کرنا تو کوئی چیز ممانعت نہیں تھی حضور کے لیے. کیوں؟ پھپھیری بہن سے نکاح کرنا پہلے بھی عرب کے درمیان, اہل عرب کے درمیان یہ طریقہ رائج تھا. اگر واقعی چاہتے حضور نکاح کرنا تو پہلے سے نکاح کا پیغام بھیج دیتے. تو حضرت زید کا نکاح کروانے کی وجہ کیا تھی؟ تو بہرحال یہ دو چیزیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں کتنی ایسی چیزیں, اور بعض تو یہ کہ بات یہاں تک نکل کر جاتی ہے, اگر اس واقعے کو ہم عمیق نظر سے دیکھیں, گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بات یہاں تک چلی جائے گی کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو فریضہ آپ کو سونپا تھا اس سے ہٹ کر آپ نے یہ کام انجام دیا. بات نعوذ باللہ حضور کی نبوت اور رسالت تک چلی جائے گی. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان ساری باتوں پر توجہ نہ دیں, ان کو نظر انداز کریں. واقعہ حقیقت میں وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد جو مستشرقین کا جو معاملہ ہے وہ پورا بعد میں بیان کیا گیا اور اس کا جواب مختصراً ہم نے یہاں پر دے دیا کہ جو جھوٹی باتیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کسی بھی اعتبار سے وہ حضور کے شائع نشان نہیں ہیں, اور ایسی باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا یہ کسی امتی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. تو اب یہ جب آپ وضاحت کے ساتھ بات سمجھ لیے ہیں تو اب ہم ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ بھی کیا ہے وہ دوسرے والے قول کی طرف گئے ہیں, تو اس کے اعتبار سے آپ کیا ہے تفسیر بیان کیے ہیں. اگر اس میں ہماری بات آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مزید دیگر جو تفاسیر ہیں, اردو کے تفاسیر ہیں یا پھر عربی زبان کی جو تفاسیر ہیں, آپ ان تفاسیر کا مطالعہ کیجئے تو آپ کے علم میں مزید بہت اضافہ ہوگا. اور میں تو یہ حکم دوں گا کہ تفصیلی مطالعہ اس معاملے میں کرنا ہر ایک عالم کے لیے لازم اور ضروری ہے, کیونکہ اس میں کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے ان کے قدم ڈگمگائے ہیں. تو تفصیلی طور پر مطالعہ کرنا اس مقام پر ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو مقابلے تو آپ لوگ ضرور بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں, عربی زبان کی تفسیریں ہیں, اردو زبان کی تفسیریں ہیں, آپ ان کا مطالعہ کیجئے, یقیناً آپ کے علم میں مزید کیا ہے اضافہ ہوگا. چلیے اب بتا رہے ہیں بییناً فزوجہ النبی لزوج. تو ہوا بہرحال جو واقعہ پیش آیا تھا کہ پہلے تو دونوں انکار کیے
بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتے ہی دونوں کے دونوں کیا ہے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید سے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح کروا دیے۔ ثم وقع بصرہ علیہا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ حضرت زینب پر پڑی، بعد حین، ایک سال کے بعد، فوقع فی نفسہ حبھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نعوذ باللہ حضرت زینب کی محبت بیٹھ گئی۔ وفی نفس زید کراہتھا، اور حضرت زید بن حارثہ کے دل میں کیا ہے ان کی نفرت بیٹھ گئی۔ ثم قال للنبی، پھر حضرت زید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے ارید فراقہا، میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ فقال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امسک علیک زوجک، تم اپنی بیوی کو اپنے آپ پر روکے رکھو، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل یہاں پر بیان فرمائی۔ وَإِذْ، یاد کرو اس وقت کو، تقول، جب تم کہہ رہے تھے، للذی، اس انسان سے، انعم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اتارا ہے، وہ انسان کی جس پر اللہ نے انعام اتارا ہے اپنا، کیسے؟ اسلام کی دولت عطا کر کر، وانعمت علیہم، اور آپ نے بھی ان پر انعام اتارا ہے، کیسے؟ ان کو آزاد کر کر، بالاعتاق، ان کو آزاد کر کر۔ کون مراد ہے یہاں پر دونوں سے بھی؟ زید بن حارثہ مراد ہے۔ کان من سبیل جاہلیتی، دور جاہلیت کے غلاموں میں سے آپ تھے۔ اشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ، بعثت سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے ان کو خریدے تھے۔ تو حضور خریدے نہیں تھے، بلکہ حاشیے میں بتایا جا رہا ہے اور روایتوں میں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفتاً کیا ہے پیش کیے تھے۔ تو وَأَعْتَقَهُ، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے حضرت زید کو آزاد کر دیے۔ وہ تبناہ، پھر آپ کیا ہے اپنے حضرت زید کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیے تھے، آپ نے پال لیا تھا۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن حارثہ کی باتیں سن کر کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے آپ پر روکے رکھو، واتق اللہ فی امر طلاقہا، بیوی کو طلاق دینے کے معاملے میں تم کیا ہے ڈرتے رہو۔ وتخفی فی نفسک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے دل میں اپنے سینے میں بعض چیزیں چھپائے رکھتے ہو، ماں، وہ بھی ایسی چیزیں، اللہ مبدیہ، کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا، ای مظہرہ فی من محبتہا، حضرت زینب کی محبت کے بارے میں جو تم اپنے سینے میں چھپائے رکھے تھے اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ وَأَن، اور یہ بات بھی کہ لو فارقہا زید تزوجتہا، یہ بات نعوذ باللہ جو حضور چھپائے رکھے تھے کہ حضرت زید اگر ان سے جدا ہو جائیں، طلاق دے دیں تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، ایسی جو باتیں۔ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ لوگ تم پر برا بھلا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تزوج محمد زوجۃ ابنہ، اپنی بیٹے کی بیوی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، تو لوگوں کے اس بات کے خوف سے تم کیا ہے حضرت زینب کی محبت کو جو تم چھپائے رکھتے ہو، واللہ احق ان تخشاہ، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سزاوار ہے، حق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، فی کل شیء، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک حکم میں۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کو اگر ہم احادیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے بھی محدثین ہیں یا پھر مفسرین ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ کیا ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ اکثر و بیشتر جو مفسرین بیان کیے ہیں صحیح احادیث کو جو مد نظر رکھے ہیں وہ وہی پہلا واقعہ جو ہم نے بیان کیا وہی ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے لیکن ضعیف حدیث سے اعتبار سے، تو لہذا اکثر مفسرین جو ہے صحیح حدیث کے اعتبار سے کیا کیے ہیں وہ پہلے والے قول کو زیادہ ترجیح دیے ہیں، اس کو چھوڑ دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان کے جو بڑے بڑے جو مفسرین ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے صحیح حدیث کو اختیار کیے اور جواب دیے ہیں اس حدیث کو جو چھوڑا گیا ہے وجہ کیا تھی، وہ یہ ضعیف حدیث ہونے کی وجہ سے، اور بعض چیزیں تو ایسی اس میں گھڑی گئی ہیں جو حدیث میں بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ دشمنان اسلام اپنی طرف سے اس میں مزید اضافہ کیے ہیں، تو یہ ساری باتیں کیا ہوں گی اہل سنت کے پاس یہ ساری باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر صحیح حدیث ہے تو اہل سنت کے مفسرین اکرام جو بیان کیے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ بات کہیں گے کہ حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ سے یہاں پر کیا ہے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اور حقیقت واللہ ورسولہ اعلم، تو لہٰذا ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے واقعہ بیان کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان بھی ہے اور حضور کی شان میں کسی قسم کی گستاخی اور پھر بے ادبی بھی نہیں ہے، تو وہی پہلا واقعہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ واقعہ اس میں بہت سی ایک تو غلط باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اور حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی بھی معلوم ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کیا ہے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ ولا علیک من قول الناس، اچھا دیکھیں اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سزاوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے ہر چیز میں۔ وَيُزَوِّجُكَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر آپ کیا ہے ان سے نکاح کریں گے۔ ولا علیک من قول الناس،
اور پھر لوگ آپ کے خلاف جو گفتگو کریں گے اس سے بھی نہ ڈریں، بعد میں آپ ان سے نکاح کریں گے اس سے بھی نہ ڈریں۔ ثم طلقها زید، پھر اس کے بعد ہوا کیا معاملہ، حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دیے، وانقضت عدتها، اور عدت مکمل ہو گئی۔ قال تعالی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فلما قضى زید منها وطرا، پس جب حضرت زید ان سے کیا ہے اب کوئی ان کی حاجت نہیں رہی، حضرت زینب سے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی، مطلب کیا ہے طلاق دے دیے، عدت وغیرہ سب گزر گئی، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروایا۔ اب دیکھیں اب خود بخود بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آپ یہ نکاح اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا ہے۔ فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے بغیر اجازت کے آپ پر داخل ہوئے، مطلب اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب سے، تو اب اجازت طلب کرنا یہ اب ضروری احکامات میں سے نہیں ہے، تو لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر داخل ہوئے۔ واشبع المسلمون خبزا ولحما، اب بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جمع کیے اور پھر روٹی اور گوشت مسلمانوں کو پیٹ بھر کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کھلائے، یعنی ولیمہ کیے۔ یہ پوری تفصیلات آپ کیا ہے مزید جو ہے اس میں کس کے سیرت کی کتابوں میں یا پھر احادیث کی جو کتابیں ہیں وہاں پر آپ اس کا مزید مطالعہ کریں۔ تو اب بتا رہے ہیں یہ واقعہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر کیا گیا، کیوں ظاہر کیا گیا؟ کیونکہ جیسے اسی سورہ کے شروع میں، سورہ احزاب کے شروع میں بات بتائی گئی تھی کہ دور جاہلیت میں کیا تصور کیا جاتا کہ جو متبنہ بیٹا ہے، پالا ہوا جو بیٹا ہے، اس کے احکامات کیا ہے پورے حقیقی بیٹے کی طرح ہیں، وہ دور جاہلیت میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو اب اس کا رد کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے یہ عقیدہ ان کا رد کیا اور پھر کاٹ کر جو صحیح عقیدہ ہے بتا دیا، اور پھر یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات حضور کے ذریعے سے ظاہر ہو گئی کہ متبنہ بیٹا اس کے احکامات الگ ہیں، حقیقی بیٹا اس کے احکامات الگ ہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا سسرے پر بالکل اجازت نہیں، جائز نہیں، لیکن جو پالا ہوا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہوا کرتی ہے اس سے طلاق دینے کے بعد کیا ہے سسرے کو اجازت ہے، شریعت مطہرہ میں رخصت ہے کہ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ بات، یہ عقیدہ، یہ حکم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ اپنی پالے ہوئے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں مسلمان کوئی حرج محسوس نہ کریں، اس کے لیے آپ کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا۔ اذا قضوا منهن وطرا، کب؟ جبکہ وہ پالے ہوئی بیٹوں کی بیویاں طلاق ہونے کے بعد اپنی عدت وغیرہ جب مکمل کر دیں تو ان کے بعد ان کے یعنی کہ سسرے جو پالے ہوئے جنہوں نے ان بیٹوں کو پالا ہے ان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کیا ہے پالے ہوئے بیٹوں کے بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ بالکل کیا ہے ہو کر رہنے والا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حرج نہیں ہے ان احکامات کے بتانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر فرض کیے ہیں، جو مقرر کیے ہیں، سنت اللہ کا سنت اللہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، تو جیسے اللہ کے احکامات بیان کرنے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حرج نہیں ہے، تو بالکل ویسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حکم آپ کو دیا گیا تھا، حضور ذرا پسو پیش ہو رہے تھے، تو لہٰذا کیا ہے اب حضور پر کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا کریں، فوری طور پر یہ بیان کر دیں۔ اور سنت اللہ جو منسوب کہا گیا ہے کہ اس کو کئی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، تو ایک وجہ اس کی یہ الزموا سنت اللہ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ کیسا طریقہ تھا؟ فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو اللہ نے طریقہ اختیار کیا تھا، جو حکم دیا تھا، ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، من الانبیاء، انبیاء کرام جو ہیں، تو کیا تھا ان کا کہ اللہ حرج علیہم فی ذالک، اس معاملے میں ان پر بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ متبنہ جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا ان کے پاس بھی جائز تھا۔ توسعا لہم فی النکاح، یعنی نکاح کرنے میں ان کے لیے جو وسعت ان کے لیے رکھی گئی تھی، آپ کے لیے بھی کیا ہے ویسی ہی وسعت رکھی گئی ہے۔ وکان امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہے، جو معاملہ ہے، جو حکم ہے، قدرا مقدورا، مقرر کیا ہوا ہے اور ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ الذین جو ہے تو نعت للذین قبلہ، اس سے پہلے جو الذین آیا ہے اس کی یہ صفت بن رہی ہے۔ تو پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام میں جو طریقہ تھا،
تو گزرے ہوئے انبیاء کرام جو لوگ کہ یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، فَلَا يَخْشَوْنَ مَقَالَةَ النَّاسِ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ان کا طریقہ یہ تھا اللہ نے ان کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان حلال کی ہوئی چیزوں میں لوگوں کی باتوں سے وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے احکامات پر عمل کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے محافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ کس کی حفاظت کرنا؟ لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ وَمُحَاسِبِهِمْ کہ اپنے مخلوق کے اعمال کی حفاظت کرنا اور پھر اپنے مخلوق کے اعمال کے برابر ان کو حساب و کتاب دینا، ان کا حصہ کیا ہے جزا اور سزا دینا، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے بالکل کافی ہے۔ تو اب ایک آیت رہ گئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگوں یاد رکھو کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی والد نہیں ہیں، ابا احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے والد بھی نہیں ہے، تو فلیس ابا زید ای والدہ، تو اب جب مردوں میں سے والد نہیں ہیں تو حضرت زید بن حارثہ کے والد بھی نہیں ہوئے، فلا یحرم علیہ التزوج بزوجتہ زینب، تو اب لہذا جب والد نہیں ہوئے تو حضرت زید کی بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا حضور پر حرام بھی نہیں ہوگا۔ ولیکن رسول اللہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین وخاتم النبیین دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، نبی انبیاء کرام کے مہر ہیں، انبیاء کرام کے خاتم ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ فلا یکون لہ ابن تو لہذا آپ کا کوئی نبی نہیں ہے، رجل ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، بعدہ یکون نبیا کہ آپ کے بعد آپ کا یعنی کہ آپ کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا کوئی نہیں ہے، یعنی بس آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی خاتم وفی قراءۃ بفتح التاء خاتم پڑھیں گے تو اس میں کآلۃ الختم مہر لگانے کا جو آلہ ہوتا ہے، اسٹامپ مارنے کا جو ہوتا ہے اس کو خاتم کہتے ہیں، تو خاتم پڑھو تو نبیوں کے ختم ہونے پر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی اور کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی بن کر نہیں ہیں۔ یہ ایک بات، خاتم آپ ہی انبیاء کرام کے اختتام کو پورا کرنے والے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ چونکہ تفسیر کی کتاب ہے، زیادہ مزید وضاحت نہیں ہے، تو خاتم النبیین اس کے بعد جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ آئے ہیں، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ایک الگ مقام پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر سر دست اتنا رکھیں، آپ کے علم کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، منہ اللہ کے علم سے ہی یہ بات ہے، لا نبی بعدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی بھی نبی بن کر آنے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا نَزَلَ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں آئیں گے تو یحکم بشریعتہ وہ بھی کیا کریں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق فیصلے نافذ کریں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شرعی جو احکامات ہیں اس کے اعتبار سے کیا ہے آپ احکامات لوگوں کو بتاتے جائیں گے، ویسا ہی حکم دیتے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر رکھیں، الحمدللہ ہم یہاں پر کیا کیے ہیں دیکھیں کہ پارے 22 کے 2 رکوع ہم مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق جو تیسرا رکوع ہم آئندہ درس میں ہم آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔